خواتین و حضرات خوش آمدید. آج کا یہ خصوصی پوڈ کاسٹ ہم 5 اگست 2019 کے خصوصی دن کے حوالے سے کر رہے ہیں جب بھارت نے یک طرفہ اقدام کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اس قدم نے نہ صرف کشمیر کی سیاست، معیشت اور معاشرت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ پوری کشمیری قوم کے وجود کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن اسمبلی شوکت شاہ صاحب، جو کہ خود مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور جو جموں اینڈ کشمیر مہاجرین کی سیٹ سے اسمبلی میں کشمیریوں کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک آئینی تبدیلی تھی یا کہ سیاسی قبضہ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس نہایت ہی اہم معاملے پہ اور بڑے حساس معاملے پہ مجھے یہاں آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ جی محترمہ، بات یہ ہے کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے یہ خون سے رنگین ہے۔ جی 47 سے پہلے بھی، مہاراجہ کے دور میں بھی، اور 47 کے بعد کشمیریوں نے ہندوستان کی حاکمیت کو، کشمیر میں ہندوستان کے دراندازی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا۔ جی اس کے لیے وقتاً فوقتاً ہندوستان کبھی کچھ قانون لاتا رہا، کبھی ہیلے بانے سے، کبھی کشمیریوں کو پیسے سے اور ایسی مراد سے ان کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ مزاحمت چھوڑ دیں۔ وہ جو ان کا تحریک آزادی کشمیر جی اور اس سے ہندوستان سے آزادی اور اس کا ہلاک پاکستان سے، اس کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے۔ آپ 47 سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں، کشمیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات سختی سے گر کر جاتی ہے کہ ہم ہندوستان کے غلام ہیں، ہم نے ان سے آزادی لینی ہے۔ کتنا بھی ہندوستان نے وہاں اپنے آپ کو کوشش کی کہ ہم کشمیریوں کے دل جیت سکیں، لیکن ایک بھی کشمیری آج تک اس نے ہندوستان کا، پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے دنوں مارکا ہوا، اس کے بعد سری نگر کے بازاروں میں ہندوستان کے اینکر مین مائک لے کے ہر کشمیری کو پکڑ کے کہتے رہے کہ جی آپ بولو پاکستان یہ کرواتا ہے۔ اس نے کہا پاکستان تو نہیں کرواتا۔ سر، یہ مذہب کے بنیاد پہ ہے جو ایفیلیشن ہے پاکستان کے ساتھ، یا کہ یہ جو ہے جینون ہے؟ نہیں، مذہب کے نام ہے۔ دیکھیں نا، کشمیر میں تو بے شمار ہندو بھی بھارت کے ساتھ نہیں جا، ٹھیک ہے، جو پنڈت ہیں، بالکل وہ کبھی بھی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ان کو معلوم ہے، پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ذہن ہے، ہندوتا ذہن ہے، وہ کسی صورت میں کسی ایک مخصوص جو طبقہ ہے، مخصوص ایک ان کا مذہب ہے، اس کے علاوہ کسی کو تسلیم سر، نہیں اس بار کرتا۔ جو بی جے پی نے جموں میں جو 25 سیٹس حاصل کی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کیسے سیٹس حاصل کر پایا بی جے پی وہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ بی جے پی نے وہاں، آپ الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے تمام وہ جو بی جے پی کے نیتا تھے جی، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کو طے کیا، ان کو وہاں لایا۔ انتہا پسند جماعت ہے بی جے پی جی، RSS کے اس میں ہیں، تو ان کو وہاں لایا۔ جی، وہاں کا جو جموں کا ہندو ہے وہ بی جے پی میں ضرور ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے 370 اور 35A کیا، اس کو وہ آج بھی قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے سر، یہ ہندو جو وہاں پہ آباد کیے جا رہے ہیں، یہ انڈیا سے وہاں پہ ڈومیسائل دے کے لائے جا رہے ہیں، جو کہ ووٹ دے رہے ہیں بی جے پی کو، یا کہ وہ وہاں کے مقامی ہندو ہیں، پنڈت ہیں؟ دیکھیے، جو مرضی کر لے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان جو کچھ مرضی کر لے، ٹھیک ہے، وہ ضرور وہاں آتے ہیں۔ ان کا ڈومیسائل اسٹیٹ سبجیکٹ بھی بنوایا جاتا ہے، انہیں وہاں کی شہریت بھی دی جاتی ہے، لیکن ان کے اندر ایک خوف ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوؤں
جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کے اندر خوف ہے ہم، کہ کشمیری کسی وقت بھی جی اس اپنے حق کے لیے پھر دوبارہ وہی مزاحمت کریں گے. یہ مزاحمت کریں ویلی کے لوگوں کی کریں گے 5000 سالہ اور تاریخ ہے. کسی صورت میں نہ وہ بالکل. قبول کرتے ہیں اور نہ دنیا اس کو قبول کرے گی. بالکل مزاحمت کیونکہ بھی یہ تو چھوڑیں. سر خود 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے، جو فیصلہ ہے، اس کے بعد جدوجہد میں کیا کوئی فرق آیا ہے؟ کیا مزاحمت جو کشمیریوں کی تھی اس میں کمزوری آئی ہے یا مزید تقویت ملی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ 2005 کے بعد جو الیکشن ہوا جی ذرا اسے غور سے دیکھیں ہم کہ ویلی کے لوگ ہم پنچ رجوری کے جو مسلمان ہیں، جی ایون کہ جموں میں بھی جو کوئی ہارا ہے وہ بہت تھوڑے ووٹوں سے ہارا ہے، مسلمان ہارا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے یک طرفہ پولنگ کی ہے ہندوستان کے خلاف، ٹھیک ہے. اور اس نعرے پہ کہ ہم اپنے اسٹیٹہڈ واپس لائیں گے، اس پہ یہ شیخ جو انجینئر رشید ہیں انہوں نے نعرہ لگایا تھا جیل سے آنے کے، یعنی کشمیریت کی بنیاد پہ ہی. پورے کشمیریوں کا ہے. ایون کہ جی. آپ دیکھیے ہم شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کا ہم، جو ان کا 47 سے رہا اس کو کشمیری تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی جماعت نے بھی اس دفعہ اسٹیٹ ہوڈ کا نعرہ لگایا، اسٹیٹ تبھی ہوڈ جا کا، کے انہوں تبھی نے جا کے ووٹس ملے. ووٹ بالکل. ملے. تو یہ اور ظاہر کرتا ہے کہ یہ ظاہر کشمیری کرتا ہے کہ چاہتے کشمیری کیا کسی ہیں. چاہتے کیا اور چاہتے وہ کیا کسی ہیں. صورت پہ تسلیم نہیں بالکل. کریں گے. سر مہاجر نمائندے کے طور پر آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کی حکومت اور قیادت اس سانحے پر کیا مؤثر کردار ادا کرتی ہے جو 5 اگست 2019 کا سانحہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جو بڑے لوگ تھے نا کشمیر کے جی وہ اس دنیا سے چلے گئے. ہم اب یہ جو قیادت ہے یہی غنیمت ہے. ہم اور میرے خیال میں کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی حکومت ہو، کشمیر کا کوئی سیاستدان ہو، پاکستان کی حکومت ہو، پاکستان کے عوام ہو، جی وہ اس نعرے کے ساتھ کہ ہم نے آزادی لینی ہے ہم وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی بساط کے مطابق اپنی بساط کے اوپر ہم آزاد کشمیر حکومت نے بھی کام کیا ہے. ہم پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تو ہماری پشتیبان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا وکیل ہے. ٹھیک ہے. اس کی حکومت نے بھی، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کشمیریوں سے محبت ان کی لازوال ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر موقع پہ ہم آپ دیکھیے نا 5 اگست کو جب انہوں نے کیا تو پورا پاکستان سراپا احتجاج بن کے ٹھیک ہے. بیٹھا ہوا. اور جہاں جہاں کشمیری بستے تھے دنیا میں، جہاں جہاں بھی، یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، ایون کہ عرب ممالک میں جہاں اس طرح کا احتجاج نہیں کرنے دیتے وہاں بھی سراپا احتجاج بن گئے یعنی تھے. پاکستان نے سفارتی سطح پر اہم مؤثر رول ادا کیا ہے 5 اگست کے واقعے بالکل پر. ٹھیک ہے. بالکل. فیصلے اور اسی کی بنا پہ کشمیریوں کو حوصلہ ہوا بلند ہوا. اور انہوں نے جی ہندوستان کے خلاف اس سوچ کے خلاف ٹھیک ہے. انہوں نے ووٹ دیا وہاں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی ایک ایسی دکھ بڑی بات ہے یا جی داستان کہہ لیجیے. اب کشمیر کا جو معاملہ ہے نا بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے، خصوصاً یہ پچھلے 6 ماہ یا کچھ عرصے سے، یا جب سے یہ جو فیلڈ مارشل تشریف لائے ہیں، جی یہ آرمی چیف آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب سے یہ فیلڈ مارشل تشریف لائے ہیں ان کی ہر اسٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ہم کسی صورت نہیں بولیں گے. اگر اس کی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے باقی معاملات تو اپنی جگہ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس میں بھی کشمیر کا ذکر کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ٹوٹنگ ہے، ہماری شہرک ہے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات اور بین الاقوامی دباؤ کشمیر کے حوالے سے مؤثر ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ بین الاقوامی دباؤ تو آج تک ہوا ہی ہے. جی بین الاقوامی جو دنیا ان کے اپنے اپنے تفضات ہیں، لیکن آخر بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مذاکرات پہ ہی جا کے رکے گی. اور مذاکرات کے لیے پاکستانی قوم کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو اور آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو ایک نئی پالیسی کشمیر کے حوالے سے اسے پھر دوبارہ ریوائز کر کے ایک ایسی پالیسی دیں جس پہ تمام جو پاکستانی قوم ہے، پاکستانی سیاستدان ہیں، کشمیر کی جو قیادت ہے، اکٹھا ہو کے ایک ایسا لایا عمل دیں کہ کشمیری نہیں بھولا اپنے اس. ٹھیک. سر جو موجودہ نوجوان نسل ہے یا جو جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے آزادی کا خواب کیسا لگتا ہے؟
بات یہ ہے کہ کیا enthusiasm ہے؟ آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو کشمیری ملے گا، اور اس سے جب آپ بات کریں گے تو وہ کہتا ہے جی میں بستہ پاکستان میں ہوں لیکن میں کشمیری ہوں. ٹھیک ہے. ہم آج بھی اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور کشمیر کا بچہ کیونکہ ہم تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو داستانیں ہمارے گھر میں سنائی دیتی ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے یہ قربانی دی، یہ آزادی کے لیے یہ کچھ کیا. تو نوجوان نسل بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کے ذہن میں پوری طرح یہ بات ہوتی ہے. سر، آزاد کشمیر میں جو مہاجرین مقیم ہیں ان کے لیے اس 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد کیا چیلنجز ہیں یا کیا تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے کے بعد؟ مجھے تو ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. سر، مہاجرین کی سیٹوں کا جو خاتمے کے حوالے سے دیکھیے مہاجرین کی سیٹوں کا جو ایشو ہے یہ آج 5 اگست ہے، اس حوالے سے چونکہ 5 اگست کو صرف آزاد کشمیر کے لوگوں نے اصل جو کچھ ہوا وہ کشمیر کے اندر ان لوگوں کا ہوا، تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے. آج میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. میں آخر میں ایک اپنا حفیظ جلندری صاحب نے ایک نظم لکھی تھی تصویر کشمیر، صرف اس کے چند اشعار میں، چونکہ مجھے یاد نہیں ہے، پہلے تو یاد تھی بیماری کی وجہ سے یاد نہیں، صرف اس کے چند اشعار، پورے نہیں، چند اشعار سناؤں گا. اس میں میری وہ ساری باتیں جو آج کل مہاجرین کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، سیٹوں کے حوالے سے، یہ ثانوی چیزیں ہیں. اصل جو منزل ہے ہماری وہ اور ہے. اس حوالے سے بات وہ میں کسی اور فورم پہ کروں گا، لیکن میں آخر میں یہ جو چند اشعار ہیں وہ چھوڑے جا رہا ہوں. ان کے اس جواب میں شاید میری ان چند اشعار میں وہ ساری بات ان کی اللہ کرے خدا کرے سمجھ آ جائے. وہ لکھتے ہیں: مارکا درپیش ہے جذبات کی تحریر کا، ہو رہا ہے تذکرہ کشمیر میں کشمیر کا، کھینچنا تصویر کا لانا ہے جوئے شیر کا، رنگ بھر دے اے قلم الفاظ میں تاثیر کا، لطف جب ہے کہہ اٹھے ہر نقش تحریر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا، وادی کہار پہ ایسی بہار آئی ہوئی ہے، نخل آدم زاد پہ لیکن خزاں چھائی ہوئی، اس قدر خوش رنگ گلیاں اور مرجائی ہوئی، حسرت آلودہ ہے چہرہ ہر جوان و پیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا. اور آخری میں اس شعر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے. چشم شاعر کے ہیں آنسو ان کو مٹی میں نہ رول، بے خبر انمول جوہر کو ترازو سے نہ تول، ایک گوشی میں ادب سے بیٹھ جا منہ سے نہ بول، او تماشائی صبر شرط ہے آنکھیں نہ کھول، چشم دل سے دیکھ نقشہ گردش تقدیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کا. شوکت شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کشمیر ڈیجیٹل کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.